اب حضرات تشریف لے آئے ہیں، میں دعوت دوں گا صاحب رقم الجلوس 9 کو کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ صاحب رقم الجلوس نمبر 9۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی، رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہیں انبیاء کے، محمد تو سلطان ہیں انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اور مسند انصاف پر جلوہ افروز منصفین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس عظیم شخصیت کی حیات و خدمات پر گفتگو کروں گا جس کو اہل ایمان کی جماعت امام الصحابہ، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً اخلاق حمیدہ سے متصف تھے۔ ایام جاہلیت میں عفت، پارسائی، رحم دلی، راست بازی اور دیانتداری ان کے مخصوص اوصاف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دیت کی تمام رقم انہی کے پاس جمع ہوتی تھی۔ شراب نوشی، فسق و فجور اگرچہ اس زمانہ میں عالمگیر تھا، لیکن آپ کا مقدس و معطر دامن ان دھبوں سے داغدار نہیں ہوا۔ فیاضی و سخاوت، غریب کی دستگیری، قرابت داروں کا خیال، مہمان نوازی، مصیبت زروں کی اعانت، غرض اس قسم کی تمام محاسن و محامد ان میں پہلے سے موجود تھے۔ شرف ایمان نصیب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت نے ان اوصاف کو اور بھی چمکا دیا۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی دین حنیف کی نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد شروع کر دی، اور آپ کی دعوت سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبداللہ مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ وہ عقاب صحابہ ہیں جو آسمان اسلام کے درخشاں ستارے ہیں، لیکن ان ستاروں کا مرکز شمس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت رقیق القلب تھے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، لوگ آپ کے گریہ و بکا کو دیکھ کر ارد گرد جمع ہو جاتے اور اس پر اثر منظر سے نہایت متاثر ہوتے۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل زندگی عظیم الشان کارناموں سے لبریز ہے۔ خصوصاً آپ نے 2.25 برس کی قلیل مدت میں اپنے مساعی جمیلہ کے جو لازوال نقش و نگار چھوڑے وہ قیامت تک محو نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرزمین عرب ایک دفعہ پھر ضلالت و گمراہی کا گہوارہ تھی۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ قریش و ثقیف کے سوا تمام عرب اسلام کی حکومت سے باغی تھا۔ جھوٹے مدعیان نبوت کی جماعتیں علیحدہ ملکوں میں شور برپا کر رہی تھیں، علیحدہ ملکوں میں شور برپا کر رہی تھی۔ منکرین زکوٰۃ مدینہ منورہ میں لوٹنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ الغرض خورشید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غروب ہوتے ہی شمع اسلام کے چراغ کا سحری بن جانے کا خطرہ تھا، لیکن شمع رسالت کے پروانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی روشن ضمیری اور غیر معمولی استقلال کے باعث نہ صرف اس کو گل ہونے سے محفوظ کیا، بلکہ پھر اس مشعل ہدایت سے تمام عرب کو
منور کر دیا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس مرد کلندر نے دوبارہ اسلام کو زندہ کیا اور دنیا اسلام پر جس کا سب سے زیادہ احسان ہے، جو تمام اہل ایمان کی جان ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، ان کی پوری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی، ان کی ہر رات عبادت میں گزرتی تھی۔ سامعین ذی وقار، مسلم شریف کی حدیث میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارد ہے کہ آقا انعامدار، شاہ ابرار، نبوت کے تاجدار، انسانیت کے غمخوار، مظلوموں کے مددگار، میرے اور آپ کے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے سوال کیا، اے میرے صحابہ بتاؤ آج کس کا روزہ ہے؟ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ میرے مدنی آقا پھر سوال کرتے ہیں، بتاؤ آج محتاج کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ میرے مدنی آقا پھر سوال کرتے ہیں، آج جنازے کے ساتھ کون کیا تھا؟ جواب میں یار غار کا نام آتا ہے۔ شافعی محشر صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں، آج بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ پھر فتح محبت میں آ کر لسان نبوت سے یہ اعلان ہوتا ہے، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یعنی ان صفات کا مالک جنتی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کو جنت کے تمام دروازے مرحبا مرحبا کہہ کر بلائیں گے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، اس کو صدیق سبا اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے۔